نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ان اللہ واسع علیم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے منع کیا اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے، ان یذکر فیہا اسمہ کہ اس میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے، وسعی فی خرابہا اور اس نے اجاڑنے کی کوشش کی اللہ کے گھر کو، اولئک ما کان لہم ایسے لوگوں کے لیے تو یہ چاہیے تھا کہ ما کان لہم ان یدخلوہا کہ نہ داخل ہوں وہ اس میں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے آخرت میں درد بڑا عذاب ہے۔ اور اللہ کے لیے مشرق ہے اور مغرب ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا پس تم جس طرف منہ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ پس وہاں ہی اللہ متوجہ ہے، ان اللہ واسع علیم بے شک اللہ وسیع بخشش والا ہے اور وسیع علم والا ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ تو پہلی آیت مبارکہ کے اندر ان لوگوں کے لیے وعید شدید ہے کہ جو اللہ کے گھر کو ویران کریں اور اللہ جل شانہ کے گھر کے اندر اللہ کا ذکر کرنے سے لوگوں کو منع کریں اور لوگوں کو مسجد میں جانے سے روکیں، تو ان لوگوں کے لیے وعید شدید کا تذکرہ ہے۔ اور خاص طور پر اس آیت مبارکہ سے متعلق دو واقعات ہیں جن کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول ہے۔ ایک واقعہ تو ایسا ہوا کہ جب یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، ان کو شہید کر دیا، تو اس کے اوپر نصارہ کو غصہ آیا اور وہ لوگ عراق میں آئے اور وہاں سے ایک مجوسی کی قیادت میں انہوں نے جا کر بنی اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا اور بنی اسرائیل کی عزت اور ان کی شان و شوکت کو برباد کر دیا اور ان کو قتل کر دیا۔ اور وہاں پہ چونکہ بیت المقدس تھا تو بیت المقدس کے اندر بھی ان لوگوں نے جا کر نجاست پھینک دی، گندگیاں پھینک دی اور وہاں کی اس کی دیواروں کو اور گرانا شروع کر دیا، تو یعنی مسجد بیت المقدس کو ویران کر دیا۔ اور پھر یہ ایک بہت ہی لمبا عرصہ تک ایسا چلتا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، تو اس وقت میں بھی ایسے ہی رہا، یہاں تک کہ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جا کر دوبارہ سے بیت المقدس کو فتح کیا گیا اور اس کی پھر نئے سرے سے تعمیر کی گئی۔ تو اس طرح سے یہودی لوگ جو نصرانی تھے، یعنی جو عیسائی لوگ تھے، انہوں نے اس قسم کا کام کیا کہ جا کر اس مسجد کو بیت المقدس کو ویران کیا اور وہاں پر نجاستیں پھینکی اور اس کو خراب کیا اور لوگوں کو مسجد میں جانے سے روک دیا۔ اور دوسرا واقعہ جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں ہجرت کر کے تشریف لے گئے اور پھر فتح مکہ سے پہلے اللہ کے نبی پھر مکہ المکرمہ تشریف لے آئے صحابہ کے ساتھ، اور اللہ کے نبی جو ہے حدیبیہ کے مقام پہ رکے ہوئے تھے اور جا کر اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتے تھے، اس میں اللہ کا نام ذکر کرنا چاہتے تھے، نماز پڑھنا چاہتے تھے، لیکن مشرکین مکہ نے روک دیا۔ تو یہ دونوں قسم کے واقعات ہیں، اور اس میں یعنی جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں اور جو مشرکین مکہ ہیں، یہ سب لوگ ان کے سب کے ایسے ہی کام تھے کہ یہ لوگوں کو مسجدوں میں جانے سے روکتے تھے۔ اور بھی بہت سارے ایسے واقعات گزرے ہیں، جیسے کہ ابرا کا لشکر ہے، ابرا وہاں سے چلا تھا، وہ بھی خانہ کعبہ کو گرانا چاہتا تھا، ویران کرنا چاہتا تھا کہ لوگ یہاں پہ آ کر عبادت کرنے کی بجائے، اس کا طواف کرنے کی بجائے جو میں نے کعبہ بنایا ہے اس کا جا کر طواف کریں۔ تو اس طرح سے مختلف دور کے اندر لوگ جو ہے اس قسم کی کوششیں کرتے رہے ہیں۔ تو جو بھی بندہ، اور یہاں پر جو قانون بتایا گیا ہے وہ صرف بیت اللہ یا مسجد نبوی بیت المقدس کے متعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات نے ہر مسجد کے بارے میں یہ جو ہے ایک قانون ذکر کر دیا ہے کہ جو بھی مسجد ہے، ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ مسجد الحرام اس کے اپنا احترام ہے، اس میں نماز پڑھنے کا ایک نماز پڑھی جائے تو 1,00,000 نماز پڑھنے کا اجر ملتا ہے، یہ فضیلت اپنی جگہ ہے۔ بیت المقدس میں اللہ کے نبی کی مسجد میں نماز پڑھی جائے
50,000 نماز پڑھنے کا اجر ملتا ہے، تو اس کی فضیلت اپنی جگہ پہ باقی ہے۔ لیکن جہاں تک یہاں پہ جس مسئلے کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے گھر میں جانے سے روکنا، تو چاہے کوئی بھی ہو، جب بھی کسی طریقے سے اللہ کے گھر میں جانے سے لوگوں کو روکا جائے گا، مسجد کو ویران کیا جائے گا، اس بندے کے لیے وعید شدید ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیت المقدس سے قبلہ جو ہے بیت اللہ مقرر کیا گیا، تو پھر سے یہودی لوگوں نے شور شرابہ کیا، اور پھر یہ لوگ جو کوشش کر رہے تھے، اور شور شرابہ کرنے کا ان کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کے ایمان کو متزلزل کیا جائے، ہلایا جائے، وہاں سے پھر سے ان لوگوں کو ہٹا کے پھر سے کفر کی طرف لایا جائے۔ یعنی ان کا جو شور شرابہ ڈالنے کا جو مقصد تھا، اس کے جو نتیجہ جو نکلنا تھا وہ یہ تھا کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جاتے، مسجدوں سے دور ہو جاتے، نمازوں سے دور ہو جاتے، تو مسجد کے ویرانی کا ذریعہ بنتے۔ تو اللہ کی ذات نے اسی کے بارے میں فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا کہ جو اللہ کے گھر کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کا گھر تو وہ ہے کہ جس کے ذریعے، جس کی برکت سے یہ پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ جیسے کہ فرمایا کہ دنیا میں ایک بھی اللہ کا نام لینے والا دنیا میں جب تک رہے گا، لا الہ الا اللہ، ایک بندہ بھی یہ کلمہ پڑھنے والا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ سارے نظام کو چلاتے رہیں گے، زمین آسمان چاند سورج ستارہ سب چلتے رہیں گے۔ تو جب ایک ایمان والے کی اتنی بڑی برکت ہے، تو جس کی برکت سے یہ پورا نظام چل رہا ہے، اور جس کی وجہ سے کافر بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، اور مشرک بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، اور مسلمان بھی دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کو کھائے جا رہے ہیں سب لوگ، تو یعنی اس کو جو اللہ کے گھر جو ہیں، جو مسجدیں ہیں، وہ لوگوں کے اندر ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہیں، جو ایمان کا درس دیتی ہیں، جو دین پہ چلنے کا درس دیتی ہیں، اور دین کے اوپر چلنا دنیا کے اندر اللہ کی ذات کی طرف سے رزق کے اترنے کا ذریعہ ہے، برکتوں کے آنے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو یہ قدم اٹھائے اور اللہ کے لوگوں کو مسجد میں جانے سے روکے، اور لوگوں کے ذکر اذکار کو، لوگوں کی نمازوں کو خراب کرنے کی کوشش کرے۔ اس کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سر عام آ کر لوگوں کو جو ہے مسجد میں داخل نہ ہونے دیا جائے، یا کوئی اس طرح سے کرتا ہے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور باہر وہ گانے بجاتا ہے، ڈھول بجاتا ہے، تالیاں بجاتا ہے، جیسے مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، تو یہ بھی اس میں داخل ہے۔ ایسے ہی مثلا کوئی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں مصروف ہیں، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر نماز اور ذکر میں لوگ مصروف ہیں، تلاوت میں مصروف ہیں، تو وہاں کوئی آدمی بیٹھ کر اونچے اونچے قراءت کرنا شروع کر دے، یا جہری یعنی اونچی آواز سے ذکر کرنا شروع کر دے، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ بھی اس وعید کے اندر آ جائے گا، جو یہاں پر وعید شدید ذکر کی گئی ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ تو اللہ کی ذات نے یہاں پر ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو کیا کرتے ہیں، اللہ کے مسجدوں کو غیر آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جن لوگوں کے پاس ایمان ہے، جو اللہ کے نبی کے تربیت یافتہ لوگ ہیں، جو اللہ کے نبی کو ماننے والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں اللہ کی ذات فرماتے ہیں وہ تو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ جن کے پاس اللہ کے اوپر جو لوگ ایمان لا چکے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، یوم الآخر، آخرت میں ہم نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ان کو پتہ ہے، تو وہ لوگ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں۔ وہ تو نمازیں پڑھتے ہیں، تو نماز کے ذریعے سے مسجد آباد ہوتی ہے۔ وہ تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر اللہ کے حکم سے لوگوں کے اوپر جو ہے صدقہ خیرات کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی عبادات ہیں، جتنی بھی انسانیت کی خیر خواہی کی باتیں ہیں، وہ تو مسجدوں میں ذکر کی جاتی ہیں۔ مسجد ایمان والے کے لیے، انسان کے لیے تربیت کی جگہ ہے۔ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جس کے ذریعے سے انسان کو ایمان کی قوت ملتی ہے، اس کو انسانیت کی خیر خواہی کا سبق ملتا ہے، انسانیت کی خیر خواہی کا درس اس کو وہاں سے نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ کی ذات کا گھر ہے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اور وہ لوگ تو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرنے والا بندہ وہ مسجد کو آباد کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ایسا ہوگا کہ
قیامت کے قریب جو یعنی قرب قیامت کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ مسجدیں ظاہری طور پر بڑی خوبصورت ہو جائیں گی، مزین ہو جائیں گی، ان کو بڑا پکا کر کے بنایا جائے گا، خوبصورت بنا دیا جائے گا، لیکن حقیقتاً وہ اس طرح سے آباد نہیں ہوگی جیسے ہونا چاہیے تھا، یعنی اس میں لوگ نماز کے لیے بہت ہی کم جائیں گے۔ حالانکہ لوگوں کو کیا چاہیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں مسجدیں کچی ہیں لیکن بھری ہوئی ہیں، اور ابھی مسجدیں بہت بڑی بڑی وسیع و عریض مسجدیں ہیں، خوبصورت مسجدیں ہیں، ہر قسم کی آسائش موجود ہے، لیکن نمازی کم ہو گیا۔ تو یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ شرافت اور انسانیت میں سے 6 چیزیں ہیں، یعنی ایسے 6 کام حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتائے ہیں کہ جو انسانیت میں سے ہیں، جو شرافت میں سے ہیں، کہ ایک بندہ بہت ہی اچھا آدمی ہے جس کے اندر یہ 6 کوالٹیز پائی جاتی ہیں۔ 3 کام ایسے ہیں جو سفر کے ہیں، اور 3 ایسے ہیں جو حضر کے ہیں۔ حضر کے مطلب جہاں پہ وہ رہ رہا ہے، تو ایک کام کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے گا، دوسرا کہ وہ مسجد کو آباد کرے گا، اور تیسرا کام کہ وہ ایسے لوگوں کی ایک جماعت بنائے گا کہ جس کے ذریعے سے لوگ ایک دوسرے کی دین کے کام میں مدد کریں۔ یہ 3 کام شرافت کے ہیں۔ جب بھی بندہ کیا کہہ رہا جہاں پہ اپنے گھر میں موجود ہے، علاقے میں موجود ہے، تو وہاں وہ یہ 3 کام کرے گا۔ اور 3 کام ایسے ہیں کہ جو سفر کے ہیں، کہ جب بندہ سفر میں نکلا ہوا ہے تو اپنے ساتھیوں کے اوپر پیسہ خرچ کرے گا، ضرورت کے بقدر ان کو بھی اپنے توشہ میں سے کچھ نہ کچھ کھلائے گا، ان کے ساتھ حسن خلق سے پیش آئے گا، اور ان کے ساتھ بڑے ہی خوش طبی کے ساتھ اپنا سفر جو ہے وہ گزارے گا، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا۔ تو یہ 6 کام ہیں، اور ان میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو بتایا، وہ فرمایا کہ مسجدوں کو آباد کرنا یہ شرافت کے کاموں میں سے ہے۔ شرافت ہوتا ہے کہ یعنی ایک عزت دار جو معاشرہ ہوتا ہے نا، جس کی نشانی ہے کہ بھائی یہ بندہ بہت اچھا آدمی ہے، یہ معاشرہ بڑی اچھا معاشرہ ہے، یہ علاقے والے بڑے اچھے لوگ ہیں، تو مطلب ہے جو مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ ہیں، جس بستی کے لوگ، جس شہر کے لوگ، جس علاقے کے لوگ مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں وہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے گھروں کو آباد کرنا، اس کے ذریعے سے ایمان بھی بڑھے گا، اور لوگوں کو کیا ہوگا، لوگوں کی دینی حوالے سے بھی ان کو ترقی نصیب ہوگی، اور اس کے ذریعے سے ان کو آخرت میں بھی اس بڑا ہی فائدہ ہوگا۔ اور جو لوگ ایسا کام کریں گے کہ اللہ کے گھر کو ویران کرنے کی کوشش کریں گے، دنیا کے اندر اللہ کی ذات فرماتے ہیں ان کے لیے خزي، ذلت ہے، دنیا میں ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آخرت میں تو دردناک عذاب ہے۔ اور یہودیوں کا جو اعتراض کہ مسجد اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، بیت المقدس سے بیت اللہ کو قبلہ بدل دیا، تو مسلمانوں کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے، ان کی تو یہ تو کسی ایک بات کے اوپر پکے ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کی ذات نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق مغرب سب جہتیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کی ذات کسی ایک جہت کی ساتھ مخصوص نہیں ہے، اور نہ ہی کسی ایک طرف ایک ایسی جگہ کے جس کو جیسے لوگ جیسے جو یعنی مشرکین مکہ وہ ایک بت کو سامنے رکھ کے اس کی عبادت کر رہے ہیں، تو بیت المقدس یا بیت اللہ یہ اس کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات ایسی ہے جو ہر جگہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی تم متوجہ ہو جاؤ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ یعنی مسلمان کسی خاص ایک جگہ ایک مکان بنا کے اس کی پرستش نہیں کر رہے ہیں، اس میں اس چیز کا بھی درس ہے کہ بیت المقدس کی لوگ پرستش نہیں کر رہے، عبادت نہیں کر رہے، بلکہ اس کا جو بنانے والا ہے اللہ، اس کی پرستش کی جا رہی ہے، اس کی عبادت کی جا رہی۔ مسلمان کسی مکان کی، کسی شجر کی، زمین آسمان میں سے کسی بھی چیز کی، کسی پتھر کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ مسلمان تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس لیے پہلے قبلہ بیت المقدس اللہ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ نے بدل دیا، بیت اللہ بنا دیا، اللہ کا حکم ہے، تو اس اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کے مسلمان یہ کام کر رہے ہیں، اور یہودیوں کا یہ اعتراض بے جا ہے، اور یہ تو خیر جتنی بھی وہ حرکتیں کرتے تھے وہ حسد کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی بات کو سن کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے، خاص طور پہ مسجد کے ساتھ لگاؤ رکھنا، مسجد سے محبت رکھنا، یہ ایمان کی علامت ہے، اور جو خود مسجد سے جڑا رہے گا اور اپنی اولادوں کو مسجد کے ساتھ جوڑے رکھے گا، انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں عزتوں سے نوازیں گے۔ دنیا میں اس کو یہ فائدہ ہوگا کہ اس کا ایمان مضبوط رہے گا،
دین کے ساتھ وہ لگا رہے گا، اور جو دین کے مطابق زندگی گزار گیا، آخرت میں تو اس کو عزت ملے گی۔ اللہ ہمیں دین کی بات کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔